سائیکولوجیکل ٹول آتا ہے آپ پہ اور ایشو. دیکھیے مختلف ہونا غلط نہیں ہوتا, ڈیفارمیٹی ہو یا نہ ہو. سندھ کے اندر اور آپ نے ایک سیٹ انٹروڈیوس کرائی کہ آپ کو اپنی لوکل باڈیز کے اندر ایک خواجہ سرا سیٹ لانی. یس میں مرد نہیں ہوں, یس میں عورت نہیں ہوں, لیکن جو میرا جینڈر ہے وہ اتنا ہی ایکولنٹ ہے جتنا آپ کا ہے. سو مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ محمد احسان رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. ناظرین, انسانی تہذیب کے تمام ادوار میں ایسے معاشرے ہمیشہ رہتے ہیں جن میں چند طبقات کو کبھی لسانی تو کبھی رنگ اور کبھی جنسی بنیادوں پر آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے میں وہ نہ صرف اپنے آپ کو, اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھانے میں دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا بھی سامنا کرتے ہیں. مگر ایسے ہی معاشرے میں اور ایسے ہی طبقات میں کچھ ایسے ہیروز جنم لیتے ہیں جو محنت, لگن اور بہادری سے نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے اور ان کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ پوری انسانی معاشرے اور انسانی اقدار کو اوپر لے جانے میں ان کا کردار ہوتا ہے. اور ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کی خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے. خواجہ سرا کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سی انسانی حقوق کی پامالیوں کا سامنا ہے, اور یہاں تک کہ بیسک نیسیسٹیز بھی ان کی پوری نہیں ہوتی اور ان کو بہت ہی مشکل حالات میں ہم نے, جس میں ہمارے سارے مقتدر حلقے اور طاقتور فیکشنز آف دا سوسائٹی سارے شامل ہیں, ان کو ان حالات پر لے کے آنے کے لیے ایسی کمیونٹی سے اٹھ کر آپ نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا, آپ نے تعلیم حاصل کی, تعلیمی میدان میں آپ نے کامیابیاں حاصل کی, اور آپ نے نہ صرف اپنے کمیونٹی کے لیے کام کیا بلکہ اوور آل پاکستان میں تمام پسے ہوئے طبقوں کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا. ریم شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ریم فار ٹیکنگ دا ٹائم ٹو جوائن اس. بہت شکریہ. ویلکم ٹو پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ احسان فار سچ اے ونڈرفل انٹروڈکشن. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ آج اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں, اور ہم جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. ہم اپنی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, جو خواجہ سرائیت ہے, اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. سو آئی ایم گلیڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو فار دا انویٹیشن. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو ریم. ریم, آپ نے ایک بہت ہی لمبا سفر طے کیا ابھی تک. بچپن سے لے کے آج تک آپ نے بہت سی مشکلات کو بھی فیس کیا, پھر بہت سی کامیابیاں بھی سمیٹی. آپ نے تعلیمی میدان میں کامیابیاں حاصل کی, پھر آپ کو پاکستان کی پہلی خواجہ سرا پولیس آفیسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. اس کے بعد آپ نے انسانی حقوق کے لیے, ٹرانس ویمن کی حقوق کے لیے اور ان جنرل خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اور ان کے رائٹس کے لیے بہت کام کیا. اور ابھی گو کہ آپ ذاتی حیثیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کسی بھی طرح سے کسی گورنمنٹ کے ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, لیکن میں اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کرنٹلی پاکستان ہیومن رائٹس منسٹری میں 18th گریڈ آفیسر ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر کام بھی کر رہی ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اتنی ساری کامیابیاں سمیٹنے کا سفر اور اس سے پہلے کی مشکلات اور سوسائٹی میں کیسے ایکسیپٹنس ملی اور کیسے آپ کو ان ساری مشکلات کو فیس کر کے یہاں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوئی. احسان, آپ کا سوال جو ہے وہ مزیدار ہے. اس طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات جب بہت زیادہ انسان کے اوپر آتی ہیں نا, تو جو ہمارا ایک کور ایسنس ہے کہ ہم ہیومن بینگز آر ریزیلینٹ, جی, جو جاندار ہے, جانداروں کی اسپیشیز میں. سو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ مشکل, پہلے وہ مشکل بہت بڑی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا, لیکن
جب وہ مشکل سامنے آ جاتی ہے اور اس کو آپ فیس کر لیتے ہیں تو وہ مشکل ہی رہتی, وہ آسان ہونے کی طرف پھر چلی جاتی. بالکل. سو گھر چھوڑنے کے بعد کا سفر اور گھر پہ رہتے ہوئے کا سفر, اور پھر جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ نہ کوئی تعلیم ہے آپ کے پاس ایسی کہ آپ کو کوئی نوکری پہ رکھ لے, نہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا مالی وسیلہ ہے, ریسورسز نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ کہیں جا کے اپنے آپ کا سروائیول کرا لیں, یا آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے آگے چلیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کہاں پہ ہیں اس سوسائٹی میں, اور آپ جیسے لوگ خواجہ سرا ہیں, اور آپ جیسے لوگ جب خواجہ سرا آپ دیکھتے ہیں ان کو, تو آپ دیکھتے ہیں ان کو روڈس کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے, آپ ان کو دیکھتے ہیں شادیوں کے اندر ڈانس کرتے ہوئے, آپ ان کو دیکھتے ہیں اس طرح کے کئی اور جسم فروشی کے اندر. لیکن جب آپ کہتے ہیں خواجہ سرا تو میرا اپنا ہے, وہ میرے جیسا انسان ہے, وہ میں ہی ہوں, جو روڈ پہ کھڑی ایک خواجہ سرا ہے وہ میں ہی ہوں, لیکن وہ جو پیشہ ہے نا وہ پیشہ مسئلہ کا باعث ہے. وہ جو بھیک مانگنا ہے, جو بیگنگ ہے, جو سیکس ورک ہے, جو ویڈنگ ڈانسنگ ہے, وہ میں نے نہیں کرنے. یہ دس از سم تھنگ وچ از پریزنٹ ان مائی انر سیلف, کہ مجھے ان شعبوں میں نہیں آنا. بالکل. خواجہ سرا تو میرے اپنے ہیں, خواجہ سرا کمیونٹی میری اپنی ہے, لیکن یہ شعبوں کے ساتھ میں ایسوسیٹ نہیں کرتی. آئی ول ناٹ بیگ, آئی ول ناٹ ڈانس, آئی ول ناٹ ڈانس بھی وہ جو لبھانے والا ڈانس ہے پیسے کی خاطر, مجھے وہ نہیں کرنا. مجھے نہیں اپنے جسم کو بیچنا کسی بھی طرح کے بدلے میں, ٹھیک ہے. سو یہ ایک جو ایک چاہت تھی نا, اس نے ڈرائیو کیا مجھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اندر بلیف ہوتا ہے نا سسٹم, تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے. بالکل. سو مجھے لگتا ہے کہ بس میرے اندر وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس کے اندر وہ موجود تھا کہ میں نے یہ نہیں کرنا, اور اس سب کانشیس نے مجھے کانشیسلی جو ہے وہ ویز دیے, اور میں نے اس کے اوپر چلا, اور جو ہے وہ مجھے آگے. اب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ مجھے وہ ٹریڈیشنل ایشوز نہیں فیس کرنے پڑے جو گھر چھوڑنا پڑا. یس, ٹک مارک آپ لگاتے جائیں. ریپ ہوئی ملٹیپل ٹائمس. یس. جو یہ کہ ڈسکریمنیشن ہے, تضاد, اس کا سامنا بہت دفعہ کرنا پڑا. جو ہے وہ ویل بینگ کی قربانی, آپ کی ذہنی صحت تو قربان ہو جاتی ہے, سیکریفائس ہو جاتی ہے, آپ سمجھیں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ ہراسمنٹ, پھر بلنگ, پھر پتہ نہیں کیا کیا لفظ سننا, ہر طرح کی مشکلات, بہت زیادہ مشکلات. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اف یو آر افرم انف ان یور سیلف کہ آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, اور آپ کو میں آج سے کوئی مجھے یاد پڑتا ہے احسان کہ 10-15 سال پہلے, 10-12 سال پہلے یا 15 سال کہہ لیں, میں ہمیشہ سوچتی تھی یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کو لے کے, یا یوں کہہ لیں کہ جو اس ملک میں جینڈر کے لحاظ سے ڈائیورس لوگ ہیں, ان کی ان کو تحفظ دینے کے لیے کچھ بھی لیگل بائنڈنگ موجود نہیں تھی اس ملک میں. یہ 2009 سے بھی پرانی بات میں آپ کو کر رہی ہوں. تب تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنتے تھے ہمارے اس ملک میں. تو اس وقت پہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے اپنے لوگوں کی آواز بننا ہے, مجھے وہ چہرہ بننا ہے کہ میں بیٹھ کے کہہ سکوں کہ آج جب ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم خواجہ سرا ہیں, تو ہمارے بہت سے خواجہ سرا لوگ خواجہ سرا خود کو بتاتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں, وہ خود کو کلازٹ پہ لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتا یا آنا چاہتی. لیکن مجھے یہ نہیں کرنا. مجھے کسی بھی کوئی بھی وہ پاکستانی سٹیزن ہو یا دنیا کا انسان ہو, اس کے سامنے آنکھیں ملا کے کہنا ہے کہ یس آئی ایم اے پرسن ود ڈفرنٹ جینڈر, اور یس میں مرد نہیں ہوں, یس میں عورت نہیں ہوں, لیکن جو میرا جینڈر ہے وہ اتنا ہی ایکولنٹ ہے جتنا آپ کا ہے. سو مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے یہ بتاتے ہوئے. اور
مجھے اپنے لوگوں کو بھی اس چیز کی آگاہی دینی ہے. سو گھر سے نکالی گئی یا گھر چھوڑ دیا, یونیورسٹی سے نکالی گئی. اچھا جو ہے وہ میں بائی دا وے انجینئرنگ پڑھ رہی تھی. آئی واز اسٹڈنگ electrical engineering, one of the leading universities in Pakistan, in Lahore. تو جب میں نے ڈکلیئر کیا کہ میں مختلف انسان ہوں اور میں نے ڈکلیئر کیا کرنا تھا, لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا خسرا ہے. اچھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے نا میرا ایک وہاں پہ یونیورسٹی میں فیلو تھا, وہ کہتا ہوتا تھا کہ تم لوگوں کو اگر قتل بھی کر دیا جائے نا تو اس چیز کی اجازت میرا مذہب دیتا ہے. سو میں اس کو کہتی تھی, اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ لڑکیوں پہ بھی کمنٹ کیا کرتا تھا. سو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میری بات سنو, تمہارا مذہب تو مجھے نہیں پتا سمجھ آتی کہ کون سا مذہب تمہیں مجھے میرے جیسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ میں بڑے لائٹر ٹون پہ بھی کہہ رہی ہوں, اس ٹائم پہ کافی کنورسیشن سویر ہو جایا کرتی تھی. تو میں اس کو کہتی تھی کہ کون سا مذہب ایسا ہے جو مجھے قتل کرنے کو کہتا ہے, لیکن تمہیں اس لیے تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم نے فلاں لڑکی کے باڈی پارٹ پہ جو کمنٹ کر رہے ہو وہ تمہارا مذہب نہیں تمہیں روکتا. اور میں تمہیں, کیونکہ میں تمہارے حلیے, میں اس ٹائم پہ لڑکوں کے کپڑوں میں رہتی تھی, کیونکہ میرے والدین نے مجھے لڑکا سمجھا تھا اور لڑکے کی طرز پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, جو کہ میں نہیں تھی. آئی وازنٹ اے میل, آئی وازنٹ اے پرسن جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ میں ایک. سو یہ کہ ڈھیر سارے ایسے لفظ جو ہیں وہ آپ کو مٹھا کہا جاتا ہے, آپ کو چھکا کہا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہنسا جاتا ہے آپ کے اوپر. سو دس از ناٹ نارمل. آپ آپ ایک پودے کو بھی رکھ کے انسان اس کے اوپر لان تان شروع کر دے نا, وہ بھی مرجھا جائے گا. جی بہت پیاری بات. سو ہم لوگ تو زندہ لوگ ہیں اور پودے بھی زندہ ہوتے ہیں, لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو رسپونڈنگ لوگ ہیں, جو اسی ٹائم بتا دیتے ہیں کہ ہمیں برا یا اچھا لگ رہا ہے, یا بتا سکتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری وہ داستان ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ جو ہے وہ میں نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دی کیونکہ وہاں پہ تو کوئی گنجائش نہیں تھی. میں 1 سال تک بیڈ ریٹن رہی. میں مفلوج تھی بالکل, یہ انہی تانوں کی وجہ سے, انہی دھتکارے جانے کی وجہ سے. سائیکولوجیکل ٹول آتا ہے آپ پہ اور ایشوز, آپ جسمانی طور پہ ویک ہونے لگتے ہیں. تو مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ, اور یہ مطلب ایز اے سوسائٹی یہ ہم سب کا اس میں رول ہے, اور آئی سنسیئرلی اپالوجائز آن بہاف آف ایوری ون. تو پھر کیسے آپ نے پھر اس سے کوپ اپ کیا اور پھر اپنی تعلیم مکمل کی, اور پھر آگے اتنے سارے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ آپ نے کیے؟ سن 2009 کی یہ بات ہے کہ اس ٹائم پہ نا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے, بڑی ہمارے دل میں ہمارے اس ادارے کے لیے عزت ہے, کیونکہ اس نے کہا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جو راول پنڈی کے اندر ایک خواجہ سرا گروپ کو وہ فنکشن کر کے آ رہے تھے, تو اس کو پولیس نے پکڑا تھا. میں پولیس کو کرٹیسائز نہیں یہاں کر رہی, میں ایک واقعہ بتا رہی ہوں جو ہم خواجہ سرا لوگوں کے ساتھ پیش آیا. امپروومنٹ کے چانسز ہر ادارے میں موجود رہتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ ایسا ہی ہوا تھا کہ 2009 سے پہلے کوئی شناخت نہیں تھی. ایک خواجہ سرا کو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ادارے تو چھوڑو سائڈ پہ, کوئی بھی آدمی آرام سے کچھ بھی ہیوملیٹ کر دیتا تھا, پکڑ کے 2 تھپڑ بھی لگا دیتا تھا. سو اس ٹائم پہ یہ کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پکڑا گیا تھا, اور یہ کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بے تحاشا برا سلوک کیا گیا تھا تھانے کے اندر. تو اس ٹائم پہ ہم نے پہلی جو آواز تھی وہ ہماری اٹھائی گئی تھی. یہاں پہ جو ہے میں بالکل نام لینا چاہوں گی الماس بوبی صاحبہ کا. جی. انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی, ہماری بڑی گرو ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لوگ یہ بیہیویئر ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ خواجہ سرا لوگ یہ بیہیویئر ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جو ہے وہ جو اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ آ گیا تھا. 2007-8 کی یہ بات ہے کہ جب یہ پٹیشن ڈلی تھی. 2009 میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا تھا نادرا کو, نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کو, کہ شناختی کارڈ بنائے جائیں اور ٹرانسجینڈر افراد کو, خواجہ سرا لوگوں کو پاکستان کا آفیشیل 3rd جینڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا. اینڈ اٹس اے ویری بگ تھنگ ان این اسلامک کنٹری
ویئر یو نو جو ہے وہ آپ کے ٹریڈیشنل جو ہے وہ آپ کی پورا سیٹ اپ ہی ٹریڈیشن تو نہیں، پورا سیٹ اپ ہی ایک جو ہے وہ کہہ لینا چاہیے کہ بڑا وہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کو دنیا کے مختلف حصوں میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تو کوئی ایسا پروگریسو ملک نہیں ہے، لیکن یہ قدم ایک ایسا تھا بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ شاید جو ٹیررزم کا زور تھا، ٹیررسٹ کا زور تھا یہاں پہ، تو آج بھی ہمارے ملک کو اسی طرح سے اسی ریفرنس پہ یاد کیا جاتا ہے کہ اوہو پاکستان جہاں پہ ٹیررزم بہت زیادہ ہے. سو اس ملک نے ایک بہت پروگریسو قدم اٹھایا اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا پوری دنیا میں. جی. اور 2009 میں شناختی کارڈ جو ہے وہ بننے شروع ہوئے. اس ٹائم پہ اردو پہ شناختی کارڈ بنتے تھے، تو ہمارا جو جینڈر کے آگے لکھا جاتا تھا، اتنی خوبصورت بات یہ آج بھی میں کرتے ہوئے مجھے جو ہے وہ گوس بمز آتے ہیں کہ خواجہ سرا عورت اور خواجہ سرا مرد لکھا جانے لگا. پہلے ہوتا تھا مرد یا عورت، پھر لکھا جانے لگا مرد بھی ہو سکتا ہے کوئی، عورت بھی ہو سکتا ہے کوئی، اور یس خواجہ سرا بھی کوئی ہو سکتا ہے. سو اٹس اے ویری ویری بگ تھنگ. اور میں اس پہ ہمارے ملک کو ہمیشہ سے نہ صرف میں اپریشیٹ کرتی ہوں، بلکہ آپ ہمارے ملک کو آپ بھی احسان کہیں دنیا میں جا کے بتائیں نا کہ ہمارے ملک نے ایکسیپٹ کیا اپنے یہ بہت بڑا قدم تھا انکلوژن کی طرف. اس کو مطلب سراہا جانا چاہیے ہر پلیٹ فارم پہ، پاکستان کے اندر باہر. جی پلیز. یہ کہ اس ٹائم پہ 2009 میں بیڈ پہ ریڈن تھی. میں اس ٹائم پہ مفلوج تھی. آئی کوڈنٹ ایبل ٹو موو مائی اینی پارٹ آف دا باڈی. میری ویل بینگ اتنی ڈسٹرب تھی جسٹ بیکاز آف کہ میں ایک خسرا ہوں اور میں ایک خواجہ سرا ہوں، اور میرے لیے یہ مجھے بار بار جو میرے لیے راستے نکالے جاتے ہیں وہ لے کے مجھے جاتے ہیں. میپنگ مجھے لے کے جاتی ہے ٹورڈز جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یا بھیک مانگو یا سیکس کرو یا ناچو. تو میں نے وہ کرنا نہیں تھا، تو میں بیمار پڑ گئی. تو 2009 میں جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے نے مجھے سپورٹ دیا، میری ویل بینگ کو کہا کہ نہیں تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کر رہی، دیٹ از فائن. نہیں تمہیں جو ہے وہ جانا جو عام شعبے ہیں خواجہ سرا لوگوں کے، دیٹ از فائن. ایک فیصلہ آ چکا ہے جو فیصلہ تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. سو یہ جب فیصلے آتے ہیں نا تو ان کی زندگیوں کے اوپر اثر ہوتے ہیں، بہت اثر ہوتے ہیں. سو اس کو میں کنیکٹ کروں گی، اسی فیصلے کو میں کنیکٹ کروں گی، سوری یہ جو ہے وہ یہ اس وقت کو میں لے کے آؤں گی اس وقت پہ. 2009 میں ایک فیصلہ آیا، میری جیسی ریم اٹھ کے ایک رول ماڈل بن گئی. ٹھیک ہے، بالکل اتنے کوئی شک نہیں اس میں. بالکل. اب دوبارہ سے ایک فیصلہ آیا ہے شریعت کورٹ کا. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. سو اب یہ فیصلہ کتنا امپیکٹ کرے گا؟ کیا یہ کسی ایسی ریم کو امپیکٹ کرے گا دوبارہ سے جا کے جو بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اور وہ اور بیمار ہو جائے گی؟ یا جو ہے وہ یہ ہم جو رول ماڈل بن چکے ہیں یہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ لڑائی ہمارے انکلوژن کی ابھی آگے ہے، جو ہم نے لے کے چلنی ہے، بالکل، جو ہم نے جو ہے وہ سنبھالنی ہے. جی جی. سو لوگوں کے جو یو نو جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں بڑے لیول کے اوپر، ملکوں کے لیول کے اوپر، ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ عام آدمی پہ فرق آتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سو یہ کہ اس کے بعد جی اس کے بعد میں آئے یو نو میں جھٹکے سے بستر سے اٹھ گئی ایک دن، اور سب لوگ حیران ہو گئے. ایون مائی سائیکالوجسٹ، ایون مائی سائیکائٹرسٹ، دے ور امیزڈ کہ یہ کیسے خود سے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. سو یہ کہ جو اس ٹائم پہ میری فیملی نے نہیں مجھے سپورٹ کیا، بائی دا وے ایک اور فیملی تھی اچھا جس نے جو ہے وہ مجھے یوزلی خواجہ سرا کے ساتھی خواجہ سرا لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ درد جس کا سانجھا ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے اس پین کو، آپ کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے. لیکن میرے کیس میں ایک سس جینڈر فیملی تھی جس نے جو ہے وہ مجھے اپنے گھر پہ پناہ دی. ٹھیک ہے، اور مجھے اس مشکل وقت میں جو 1 سال کا میں بیڈ کے اوپر تھی، مجھے ایک ڈومیسٹک ہیلپ میرے ساتھ موجود رہتی تھی، جو مجھے باتھ روم لے کے جاتی تھی، جو مجھے اٹھاتی بٹھاتی تھی، جو مجھے کھانا کھلاتی تھی یا کچھ بھی، جو میرا خیال رکھتی تھی. سو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا.
سو میرے خیال سے جو ٹرانسجینڈر افراد کی سپورٹ ہے وہ ہمیشہ سے سس جینڈر افراد بنے. بائی دا وے سس جینڈر سے مراد یہ ہوتی ہے جو ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, جو عام مرد اور عورت ہے. اور یہ کہ وہ ہمیشہ سس جینڈر ہی ٹرانسجینڈرس کی مدد بنتے رہے ہیں اور بنتے, ہمارے ماضی کے اندر اس کی مثالیں ہیں, ہمارے فیوچر میں اس کی مثالیں رہیں گی کہ ہمیشہ انسان ہی انسان کا ساتھ. بالکل. اور انکلوژن کا مقصد ہی یہی ہے کہ سوسائٹی کے جو وہ طبقات ہیں جو اتنے کمزور یا اتنے پسے ہوئے یا اتنے آئسولیشن میں نہیں ہیں, وہ سارے مل کے ایک ایسے طبقے کے لیے کام کریں جس کو ریلیٹیولی انہی نے ہی پہلے محروم رکھا ہے. تو ایسے میں اگر ایک ایسی اگزامپل آپ نے دی, اور یہ ایک لیسن بھی ہے ہم سب کے لیے بھی اور باقی جتنے بھی سس جینڈر افراد ہیں ان کے لیے, کہ آپ ہی کی ہیلپ سے کوئی آج ایک جگہ پہ پہنچا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ اس کی اس پرسنالٹی میں, اس کردار میں آپ کا بھی حصہ ہے. تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا پازیٹیو رول اس میں پلے کریں اور سوسائٹی کو انکلوژن کی طرف لے کے جائیں. تو پھر آپ نے پولیس میں بھی کام کیا, پھر ابھی بھی آپ ملک بھر میں آپ ٹریننگز دیتی ہیں, آپ ہیومن رائٹس پہ بات کرتی ہیں, آپ خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق پہ بات کرتی ہیں. تو یہ سفر آپ کا یہ کب سے شروع ہوا؟ ایجوکیشن کے فوراً بعد آپ اس میدان میں آ گئیں, یا اس میں بھی آپ کو دقت ہوئی اور مشکلات ہوئیں اور یہاں پہ بھی مسائل پیش آئے؟ اس میں جو ہے وہ تعلیم لینا ہی ایک چیلنج تھا, ایک ہرڈل رہا. ریگولر یونیورسٹی سے تو میں ڈگری نہیں کر پائی. سو میں نے جب میں ٹھیک ہو گئی اور بستر سے اٹھ گئی تو میں نے لانگ ڈسٹنس پہ اپنی ایک ڈگری کی بی اے میں نے کیا. اور اس میں آپ کو احسان میں بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹ میرے سے بی اے نہیں ہو پا رہا تھا. 3 سال مجھے لگے ایک سمپل ڈگری کو کرنے کے لیے. اور حالانکہ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہی آپ کو بڑا اچھا اسکور چاہیے. سو میرا بڑا اچھا اسکور تھا, انٹرمیڈیٹ تک آئی واز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ. اچھا. سو اس کے بعد جو ہے وہ میرے جینڈر کے ایشوز اسٹارٹ ہوئے. اور سو میں نے بی اے کی ڈگری 3 سال میں کی, فیل ہو جاتی تھی بار بار, لیکن یہ کہ کانفیڈنس اسی طریقے سے آتا ہے, چیزیں اسی طریقے سے آپ سیکھتے ہیں. اور پھر میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ماسٹرز کیا, پھر جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز میں ایک ماسٹرز کیا. یس. سو 2 ماسٹرز کی ڈگریز کے ساتھ جو ہے میں نے نوکری ڈھونڈنا شروع کی. اور نوکری مجھے پہلی جو ملی وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی طرف سے ملی. انہوں نے مجھے کمپیوٹر چلانا اتنا اچھا نہیں آتا تھا, میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میری ڈگریز لانگ ڈسٹنس پہ تھیں. میں نے اردو میں تعلیم حاصل کی کہ آئی واز ناٹ وہ اس طرح سے میری, کیونکہ ریگولر والی جو عام والی یونیورسٹی میں میں پڑھ نہیں سکی تھی عام والی یونیورسٹی میں, سوری. سو یہ کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے مجھے پہلی نوکری دی ایز اے ٹوکن ریپرزنٹیشن. اچھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹوکنزم بھی چلتا ہے نا, کہ آپ مختلف مارجنلائز کمیونٹیز کو سامنے لاتے ہیں ٹوکن کے طور پہ. وہ آپ کے اپنے لیے بھی ایک تشہیر کا باعث بنتا ہے. اور بالکل لیکن اس کے 2-3 ماہ کے بعد ہی میرے باس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئی واز ڈیلیورنگ, جو مجھے میرا کام دیا گیا تھا میں اتنی ایمانداری سے کر رہی تھی, کیونکہ مجھے بار بار ڈر لگتا تھا کہ میں اب دوبارہ سے وہی 3 جگہوں پہ جانے کے اس پہ نہ کھڑی ہو جاؤں کنارے پہ, وہ جو میں نے جگہ بتائی ہیں, ڈانسر بن جاؤ, سیکس ورکر بن جاؤ یا. سو میں نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ, تو میرے 3-4 مہینے کے بعد ہی وہاں پہ جوائننگ کے بعد میرے باس نے مجھے کہا کہ یہ کہ یو آر دا کور ٹیم ممبر آف آر آرگنائزیشن. اچھا, گریٹ. سو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بس چاہ تھی, وہ ٹکے رہنے کی ایک جذبہ تھا جس نے مجھے سکھایا بہت سا. سو پہلی وہ آرگنائزیشن تھی, اور اس کے بعد اس آرگنائزیشن سے پہلے بھی میں نے کوئی چھوٹی موٹی انٹرنشپ وغیرہ کر لی تھی. لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ٹرن تب آیا جب اٹ واز ریٹن ان سم نیوز. ابھی میں نے جوائننگ نہیں کیا تھا پولیس کے اندر, اینڈ اٹ واز ریٹن ان سم سوشل میڈیا اور سم ویئر
کہ پاکستان پاکستان's first transgender police officer ریم شریف. دیکھیں سو وہ اب میں نے یہ خبر کسی کو نہیں بتائی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہاں سے ان کو خبر ملی. میں ان 3 راتوں میں آئی واز اسٹار آف دا کنٹری, اور میں اس ملک کی بھی اسٹار تھی, اور میں پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے خواجہ سرا کو پولیس میں رکھ لیا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے پرائڈ جسٹ فار مائی سیلف بٹ فار مائی کنٹری اراؤنڈ دا گلوب. سو ایگزیکٹلی بالکل یہ کہ وہ ٹوکن ریپرزنٹیشن نے آپ لوگوں کو لے تو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ تو مجھے بیٹھنے کی جگہ دو, لیٹنے کی میں خود بنا لوں گا. سو میں نے وہ جو مجھے بیٹھنے کی جگہ تھی اس کو لیٹنے کی جگہ بنائی. ہاں بالکل, آپ نے تو رہنے کی بنا لی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو کبھی کبھی ہم ان چھوٹی چھوٹی جو جابس ہوتی ہیں یا کوئی بھی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں یا ایون فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, ان کو ہم بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ اگر ابھی جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اگر پیچھے دیکھیں تو وہ سارے اسٹیپس میں سے ایک بھی اگر آپ ہٹا دیں تو آپ اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آپ ابھی ہیں. تو ان کو کیسے مٹیریلائز کرنا ہے, کیسے ان میں سے کچھ بڑا نکالنا ہے, یہ آپ کو آنا چاہیے. اور آپ نے تو بہت اچھے سے ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا, ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور یہاں تک پہنچی آپ. تو ونس اگین بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے ہمارے لیے بھی آپ باعث فخر ہیں, اور آپ کو پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا, اور کافی سارے اعزازات آپ کے پاس ہیں. اور آپ کے سفر پہ ہم بات کریں تو مطلب ہم پوری رات اس پہ بات کر سکتے ہیں. اس دوران ظاہر ایجوکیشن آپ نے بھی حاصل کی, اس میں بھی آپ نے مشکلات کا سامنا کیا, اور آپ کو بہتر آئیڈیا بھی ہے, آپ اس فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں. اور میں نے بھی جو خواجہ سرا کمیونٹی کی ایجوکیشن ہے اس پہ سوچا ہے کہ ان کو کس طرح سوسائٹی میں انکلوڈ کیا جائے. تو ایجوکیشن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو واحد طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ویک طبقے کی سوشل موبلٹی کا, ان کو ایک دھارے میں شامل کرنے کا, اسٹریم لائن کرنے کا. لیکن اس میں بہت مشکلات کا سامنا ہے ایون سس جینڈر پاکستانیز کو, اور جو بڑے اپنے آپ کو مقتدر اور باعزت حلقے سمجھتے ہیں, ان کے پاس بھی ایجوکیشن نہیں ہے. تو اس کمیونٹی کو ایجوکیشن دلانے میں کن مشکلات کا سامنا ہے, اور ان کو انکلوژن کے بغیر اگر علیحدہ سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرانسجینڈر ایجوکیشن کے اسکولس کھول دیں, تو وہ کھول بھی دیں تو وہ انکلوژن تو نہ ہوئی, تو وہ تو الگ اپنا پڑھیں گے اور باقی لوگ الگ پڑھیں گے. اور یہ ابھی مطلب یہ پائپ لائن میں ہے, شاید یہ ابھی ہو نہیں رہا, لیکن یہ ہو بھی جائے تو انکلوژن نہیں ہے. تو اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ان کو ایک انکلوسیو ماحول میں تعلیم دی جانی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کیا کوئی ایسے ادارے یا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ اس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ احسان, آپ کے سوال کو میں میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں, اگر میں اس کو اس لینس سے دیکھوں نا جو خواجہ سرا کا لینس ہے. جی جی دیکھیے, ایک تو سوال یا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو, لیکن اس چیز کی گہرائی سے اگر جا کے دیکھیں تو شاید سوال بدل سکتا ہے. انکلوژن پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ اسپیشل ڈسکریمنیشن نہیں کرتے, پازیٹیو ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. جب تک آپ کمیونٹی کو اٹھا کے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو ہے وہ آپ کو نا تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ تیار کرنے پڑتے ہیں, اور وہ تھوڑے تھوڑے لوگ تیار کرنے کے لیے آپ انکلوسیو انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے. بالکل. میں اس کو اس طرح سے کہوں گی کہ ابھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جگہ نہیں ہے بالکل ڈائیورسٹی کو ویلکم کرنے کی. تو آپ اگر ان خواجہ سرا بچوں کو ان کے ساتھ بٹھا بھی دیں گے نا, تو کوئی پالیسیز اس طرح کی نہیں ہے, اس طرح کی یا کوئی ایسے سسٹم, ایسا ماڈل نہیں ہے کہ آپ اس کو بٹھا کے پروٹیکٹ بھی کر لیں. ایگزیکٹلی. سو آپ اس کو اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. سو ضرورت ہے کہ علیحدہ جگہ ہو, علیحدہ جگہ پہ کچھ لوگ پڑھیں, خواجہ سرا لوگ, اور جب وہ خواجہ سرا لوگ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں تو وہ خواجہ سرا ٹیچر بنیں, اور وہ پھر پڑھائیں سس جینڈر لوگوں کو جا کے, اور اس میں اگر کوئی خواجہ سرا لوگ ہیں تو وہ ان کے پروٹیکٹرز ہوں.
بالکل بالکل, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے اس کو. سو ایکسکلوژن کے بغیر انکلوژن پاسبل ہی نہیں ہے. سو یہ ایکسکلوژن کی پہچان ہی تب ہے نا جب انکلوژن ہے, اور انکلوژن کی پہچان ہی تب ہے جب ایکسکلوژن ہے. سو ہم نے ایکسکلوژن کو استعمال کرنا ہے انکلوژن میں کنورٹ کرنے کے لیے. جس طرح سے انکلوژن سے اٹھ کے ہم ایکسکلوژن پہ آ جاتے ہیں, یعنی گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا, نکالے جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. سو اس باہر آنے کو کس طرح سے واپس لے کے جانا ہے, وہ ہمیں میکانزم ڈیولپ کرنا ہے اس باہر والے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے. سو علیحدہ اسکول کی ضرورت ہے, اور علیحدہ اسکول میں آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ دوبارہ سے بتانا چاہوں گی کہ پنجاب میں پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر اسپیسیفک اسکول کھلا ملتان کے اندر, جس میں ابھی بھی خواجہ سرا لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور صرف تعلیم نہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. ملتان میں کھولا گیا, پنجاب گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوڈوز ٹو دیم, لیکن یہ سکسیزفل رہا. اور یہ ایکسکلوسیو از دا رائٹ ورڈ. جو ایکسکلوژن کا جو ایکسکلوسیو ماڈل تھا کہ خواجہ سراؤں کے لیے اسپیسیفک اسکول کھول دو, وہ سکسیزفل رہا اور وہ ریپلیکیٹ ہوا پنجاب کے مختلف علاقوں میں. ابھی راول پنڈی میں بھی ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا جی. سو یہ جو بچے ہیں جب یہ تعلیم حاصل کر لیں گے خواجہ سرا لوگ, تو یہ سوسائٹی کے مختلف حصوں پہ جا کے انکلوڈ ہوں گے. بالکل بالکل بالکل, تب انکلوژن کا سفر شروع ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے اس سوال کو مولڈ کر کے اس کا ایگزیکٹ جو جواب ہونا چاہیے اور مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کو بھی اس جواب نے چینج کیا کہ ایکسکلوژن اٹ سیلف انکلوژن کے لیے کبھی کتنی ضروری ہو سکتی ہے. تو بہت اچھا یہ ماڈل ہے, اگر اس پہ کام ہو رہا ہے تو بالکل ہو رہا ہے. اور فیڈرل کے اندر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 2 اسپیسیفک گورنمنٹ کے ٹرانسجینڈر جہاں پہ بچے یا لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, خواجہ سرا لوگ, ایک نورپور شاہان میں ہے اور ایک مہرآبادی ایک علاقہ ہے اسلام آباد کا. سو کوئی اگر لیٹس سے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ 200 لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ بیسک پڑھائی لینے میں, تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بنیادی نوکریاں ہی لے لیں گے. تو جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے لوگوں کو دیکھیں ابھی آپ کے ارد گرد خواجہ سرا لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آتے. سو اس لیے عام لوگوں کو بھی تھوڑا ڈر ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لوگ ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں, یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے, بیماری پھیلاتے ہیں, یہ کچھ اس طرح سے نا انٹریکشن نہیں ہے نا, جانتے نہیں ہیں آپ کسی کو, جانتے نہیں اور آپ اوپینین بنا لیتے ہیں. اوپینین بنا لیتے ہیں. سوسائٹی خود ایک اوپینین ایک رائے عامہ ہوتی ہے, وہ ہے اسٹیریوٹیپیکل سوچ ہے, سوچوں کے اوپر ہے. اور یہ ساری جو سوچیں ہیں یہ باعث بنتی ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کا, بہت زیادہ. آئی ایگری. سو بیک ٹو یور کویسچن کہ انکلوسیوٹی ان ایجوکیشن سسٹمز وڈ بی پاسبل کہ آپ ٹرانسجینڈر, آپ کو پتہ ہے خبر چھپی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے نیا ایکٹیویزم شروع کیا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میرا تھوڑا سا قائد اعظم یونیورسٹی امپلائڈ پاکستان's فرسٹ ٹرانسجینڈر لیکچرر. اچھا, ٹھیک ہے, جینڈر بڑی بات ہے. یس, جینڈر کے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے. سو اب مجھے یہ بتائیں کہ سامنے کھڑا ہوا ٹیچر آپ جیسا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کلاس میں موجود ہیں. سو وہ آپ کو اپنی اس کی خاص نظر سے آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ چیک رکھے گا کہ اس کو باقی بچے تنگ تو نہیں کر رہے. بالکل. سو آپ انکلوژن جو ہے دھارے میں لانے کا جو سلسلہ کار ہے, آپ ہمیشہ آپ سے مراد جنرل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ان کو اسکل دے دو, ان کو وہ ضروری ہے, لیکن آپ کو اس طرف سے بھی انکلوژن کرنا, آپ کو اسپیسیفک سیٹس اناؤنس کرنی پڑیں گی. پولیس کی نوکری میری تب ہوئی جب راول پنڈی پولیس نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹرانسجینڈر پرسن کو ہی امپلائے کریں گے. اچھا, تو تب میری نوکری ہوئی. ادروائز تو میں کمپیٹ نہیں کر سکتی تھی, میں پیچھے رہی ہوئی انسان تھی, میں عام لوگوں کے برابر کے مطابق تو نہیں تھی کہ ایک ٹیسٹ لیا جائے اور میں تو فیل ہو جاتی شاید. بالکل, جو کہ نام ہوتی. لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے جس سے آپ کو مثبت جو ہے آپ
یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ قانون بدلا گیا لوکل الیکشنز کا، اور آپ نے ایک سیٹ انٹروڈیوس کرائی کہ آپ کو اپنی لوکل باڈیز کے اندر ایک خواجہ سرا سیٹ لانی ہے. وہ قانون نے پابندی لگائی، خواجہ سرا لوگ آ کے لوکل باڈیز پہ کام کرنا شروع ہو گئے. سو آپ کو اسپیسیفکیشن آپ اسٹیٹ لیول پہ آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے، بالکل کرنے پڑیں گے. آپ نے پھر میں اگر کہوں کہ سو آل ان آل میں واپس آتی ہوں کہ جو شمولیت ہے وہ تبھی ہوگی جب آپ خاص نظر رکھیں گے، خاص جگہیں بنائیں گے، خاص طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں گے. اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہی لوگ پروڈکٹیو وے میں ڈلیور کریں گے، اور ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے لوگ نکالیں گے اپنے جو ذریعے سے کہ وہ لوگ آ کے عام لوگوں کے ساتھ اسی میرٹ پہ کمپیٹ کریں، اور پھر جو ہے وہ اور اسی کلاس میں آ کے پڑھیں، اور وہ اتنا طاقتور بچہ ہو لیٹس سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا سپورٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی اس کو کیا پتہ ہے؟ ابھی اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک شاید کوئی خواجہ سرا گرو آ کے مجھے سپورٹ کر دے، اور خواجہ سرا گرو کا کیا پیشہ ہے؟ وہی 3 پیشے، تو کیا ہی سپورٹ کرے گا. سو آپ کو وہ خواجہ سرا گرو پیدا کرنا ہے جو کہ اس کو آ کے لیٹس سے وہ ہراس ہو رہی ہے نا، تو اس کو وہاں سے اٹھائے اور پولیس کے پاس جا کے کہے کہ میرے پاس ہراسمنٹ سے بچنے کا قانون یہ ہے، اس کی شک یہ ہے، مجھے FIR چاہیے. بالکل، تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہو. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک اسٹک رکھنی پڑتی ہے اپنے پاس کسی چیز کو سکھانے کے لیے. ہمارے نا مدرسوں میں جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے قرآن پاک، تو ہمارے قاری صاحب زیادہ سخت ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو ہمارے اسکول کے ٹیچر سے. سو ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا اپنے قاری صاحب سے، اور ہم بہت اس پہ فوکس ہو کے پڑھتے تھے. سو آپ کو ایک اسٹک کا میکنزم رکھنا پڑے گا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، چیزوں کو قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اپنے حقوق لینے کے لیے بھی آپ کو کئی دفعہ فائٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ کر رہی ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ میکنزم بہت ضروری ہے، اور بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس پہ بات کی، اور کس طرح یہ انکلوژن کی طرف ایجوکیشن سسٹم بھی جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے جابس پہ بھی بات کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے موسٹلی مطلب 99% انڈیویجولس جو ہیں وہ ان کو کوئی رسپیکٹفل نوکریاں اس ملک میں نہیں دی جاتی، تو اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے پولیس کی مثال دی، اس میں پھر آپ کو بھی موقع ملا، اور بھی آپ بہت سے پڑھے لکھے خواجہ سرا انڈیویجولس کو بھی جانتی ہوں گی جو رسپیکٹفل جابس کر رہے ہیں. لیکن موسٹلی ہمیں یہی 3 طرح کی جابس دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں بیگنگ اور سیکس ورک اور ڈانس اور یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ ایز اے کمیونٹی مطلب آپ کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نکل کے آگے مین اسٹریم جابز اور کاموں کی طرف جائیں، یا یہ صرف آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ خیال ہے؟ آنیسٹلی 2 طرح کے جوابات اس کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جواب ہے جو فیبریکیٹڈ ہے کہ یس ہم لوگ جو ہے وہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. لیکن جو ریئلٹی چیک ہے نا وہ یہ ہے کہ اٹس این ایزی منی. بھیک مانگنا آسان ہے، سیکس ورک کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن جو اس پہ موجود انسان ہے نا وہ شاید اس کے عادی ہیں. ٹھیک ہے. سو یا جو ہے وہ شادی پہ اتنا پیسہ ملتا ہے آپ کو ناچنے سے کہ وہ زیادہ پیسہ، آپ یہ سوچیں کہ اگر میں ایک رات میں 50,000 روپے کما رہی ہوں، جو کہ ہمارا ایک بھلا دکھنے والا خواجہ سرا شاید کما لے گا، اتنی اس کو ویلیں ہو جاتی ہیں کہ وہ وہ مہینے کے 50,000 روپے کیوں کمائے گا اگر اس کو ایک رات میں. سو ریئلٹی اٹس اے بگ منی. آنکھیں کھولنے والی سچائی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنا، لیکن جو ابھی تک ہم ان کی کیپیسٹی بیہیویئر کی ڈیولپ نہیں کر پائے. مین پرابلم یہ ہے آپ کو وہ لوگوں کے اوپر کنٹینیوسلی آگاہی کی مہمیں چلانی پڑیں گی. آپ کو ایک سینسٹائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے سس جینڈر لوگوں کے لیے، ایک سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے آپ کو ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے کہ وہ اتنے ان کی جو
دیکھیں ایک انسان ہے وہ 25 سال یا 20 سال سے ایک ہی کام میں ہے, ٹھیک ہے, اس کام میں سے اس کو نکالنے کے لیے بھی آپ کو شاید 5-10 سال تو چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں یہاں پہ نا, کہ میں یہاں پہ دوبارہ پاسٹ پہ جاؤں گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے نا میرا ایکٹیویزم نیا شروع ہوا, اور میں نے یہ ایک اسلام ایریا ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ ایک جو ہے وہ خواجہ سرا تھیں, تو میں کہیں سے ایک نوکری ڈھونڈ کے لائی, اور وہ اس ٹائم پہ 20-25 ہزار روپے کی, مطلب 20-25 ہزار اس ٹائم پہ بہت ہوتے تھے, نوکری تھی. تو میں نے اپنی طرف سے بہت, وہ میرے اندر تھا کہ آج تو میں ایک نوکری لے آئی ہوں اور میں اپنے خواجہ سراؤں کو آفر کروں گی اور نوکری ہو جائے گی. میں نے نا اپنی ایک جاننے والی خواجہ سرا کو کہا, مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا جو ہے وہ ارننگ پہ ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے پاس ایک نوکری, آپ یہ نوکری کر لیں اور بھیک مانگنا چھوڑ دیں. تو وہ مشہور ایک خواجہ سرا ہیں جو بھیک مانگتی ہیں, مطلب لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کو لوگ بہت دیتے ہیں. تو یہ کہ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم مجھے ہر دن کا 2 گھنٹے دو, میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گی. اچھا, سو انہوں نے مجھے نوکری آفر کر دی, کاؤنٹر آفر. اور وہ 1-2 گھنٹے کوئی ڈگنیفائڈ نوکری نہیں تھی, وہ بھیک تھی. جی صحیح ہے. سو یہاں پہ بہت ضرورت ہے, شاید یہ میرا پوڈ کاسٹ جو آپ کے ساتھ ہے, یہ والی بات میری خواجہ سرا لوگوں کو بھلی محسوس نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اس ہمارا جو قانون ہے ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 جو بے مثال ہے, جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اس پہ خواجہ سرا لوگ ہی بعض اوقات سوال اٹھا دیتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ کوئی اگر کسی سے بھیک منگوائے گا تو وہ بھی اس کے اوپر FIR ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. سو یہ بزنس ہے بہت سالوں کا چلتا ہوا آ رہا, جو کوئی بھی اپنا بزنس کیوں خراب کرنا چاہے گا, کیوں وہ اپنے ڈسینڈنٹس کو کہے گا کہ آج تم بھیک نہ مانگو اور تعلیم حاصل کر لو. حالانکہ میں یہ پورے کلچر کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن یس یہ فیکٹرز بھی موجود ہیں, اور یس دوسرے فیکٹرز بھی موجود ہیں کہ سہارا ہمارے خواجہ سرا گروؤں نے ہی ہمیں دیا, کسی اور جو ہے وہ میں ایک ریئر کیس ہوں. میرے پاس, میں لکی تھی کہ میرے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ مجھے ایک سس جینڈر فیملی نے سپورٹ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ شعبوں کو اگر علیحدہ کر بھی دیا جائے نا, تو خواجہ سرا ہی خواجہ سرا کو رہنے کی چھت دے رہا ہے. خواجہ سرا ہی خواجہ سرا کو کھانے کے لیے, وہ پہلی رات جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ فیملی نکال چکی ہوتی ہے مار پیٹ کے, تو وہ شیلٹر جو بنتا ہے وہ خواجہ سرا کا ڈیرا بنتا ہے. سو اٹس اے ویری بگ تھنگ. جو خواجہ سرا گرو ہیں, جو خواجہ سرا کلچر ہے پرانے والا, اس کی وہ انڈیجنس ہے, وہ خوبصورت کلچر ہے, اس پہ جو ہے وہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ماڈرن جو سلیوری ہے جو اس پہ ہے. سوال جو ہے وہ بدلتے ہوئے کلچر کے اوپر ہے. سوال یہ ہے کہ لوگوں کے خون جو ہے وہ لال رنگ کے نہیں رہے, خون جو ہے پانی بن گیا, اس پہ ہے. سو یہ کہ ابھی ہم اپنے خواجہ سرا گروؤں کو بھی جو ہے, ہمارے جو ٹپیکل پرانے گرو ہیں, وہ اس بات کی حساسیت کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. میں بھی ایک خواجہ سرا چیلا ہوں, میری بھی ایک گرو ہیں, لیکن یہ کہ میری گرو ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ تم بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ ہو, اور تم نے جو تعلیم لی ہے تم اس کا فائدہ اٹھاؤ, اور تم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے, اور باقی خواجہ سراؤں کے لیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خواجہ سرا گرو ہی یہ کہے, کیونکہ وی آر ایٹ دا اینڈ ہیومن بینگس. آپ کے خود کے اسٹیک انوالو ہو سکتے ہیں, آپ کے خود کے فائدے انوالو ہو سکتے ہیں, آپ کے خود کے کنسرن انوالو ہو سکتے ہیں, کہ اگر لیٹس سے کہ یہ نیڈز ہوتی ہیں, آپ یہ بھی آپ کا کنسرن ہے کہ یہ مین اسٹریم پہ جا کے نوکری کرے گی تو کل کو لیٹس سے یہ ریپ ہو جاتی ہے کہیں پہ, تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا, تو وہ لڑنے والا میں اتنا پاورفل نہیں ہوں. میں تو, میری تو زیادہ سے زیادہ یہ کیپیسٹی ہے کہ میں کسی پولیس والے کو 4 پیسے یا کسی کو بھی پیسے آفر کر کے اپنا کام کروا لوں, کیونکہ میں تو ڈگنیفائڈ جابس کے اندر نہیں ہوں. سو میں کیا اس کے لیے لڑوں گی؟ سو میں خود کے لیے بھی ڈر جاتی ہوں. یہ اٹ سیلف ایک ریزن
اور جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈگنیفائڈ جابس کی طرف آئیں. اور ظاہر ہے آپ ایک ماحول میں بڑے ہوتے ہیں, آپ چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کو ایک ارننگ کا ایک سورس جس سے اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ رہتے ہیں. لیکن آپ کو اسی طرح پھر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن ان ٹرمز آف سینسٹائزیشن کہ یار ڈگنیٹی از مور امپورٹنٹ دین منی, اور آپ اس طرف آئیں اور یہی چیز آپ کو انکلوژن کی طرف لے کے آئے گی اور ہزار فائدے اس انکلوژن کے ساتھ اس کمیونٹی کو ملیں گے. تو اس کی میں سوری آپ کو یہاں پہ کاٹوں گی, جی اس پہ ایک بات میں بہت ضروری بتانا چاہوں گی اپنی آڈینس کو کہ یہ جو میں نے کچھ مثالیں دی ہیں نا یہ ریئر ہیں. مطلب بیگنگ کے اندر پیسے ضرور ہیں, لیکن بیگنگ کے اندر ان لوگوں کے لیے پیسے ہیں جنہوں نے بہت سارا ٹائم 10-15 سال سے لیٹس سے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ مانگ رہے ہیں اور ان کا لک ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, ورنہ تو اوور آل وہ جو مزری ہے نا وہ پیک پہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. بھوکے لوگ سوتے ہیں, جو ہے وہ کوئی ایسے علاقوں میں بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان علاقے والوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, کیا ہی وہ دیں گے. سو یہ کہ آن دا براڈر پرسپیکٹو یہ نیڈ بھی ہے. ہاں بالکل ہے, ٹھیک ہے. سو اس نیڈ کو کس طرح سے آپ نے ڈگنیٹی اور رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ بدلتے ہوئے ایک ایسی جاب اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے جو کہ اس کا گھر بھی بھر جائے, بالکل, جو اس کا بیسک جو خرچے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اور اس کی عزت بھی واپس آ جائے, محفوظ رہے اور واپس آ جائے. اچھا, بہت ڈیٹیل میں جا کے ہم نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سرا کمیونٹی کو باعزت کام کے لیے اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے, ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, اور خواجہ سرا کمیونٹی اٹ سیلف اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ماضی میں جب ہم جاتے ہیں اور ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تھوڑا, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایون ماڈرن ہسٹری میں اگر آپ مغلیہ دور میں چلے جائیں یا سلطنت عثمانیہ میں چلے جائیں تو آپ کو دیکھے گا کہ خواجہ سرا لوگوں کو, انڈیویجولس کو بہت ہی عزت کے نوکریاں اور بڑا مقام سوسائٹی میں ایک دیا جاتا تھا. ایون کنگ کا جو کورٹ ہوتا ہے, بادشاہ کا جو کورٹ ہے, اس میں. تو یہ کب یہ ڈکلائن آیا اور کب وہ لمحہ اور ہسٹری میں وہ کون سا پوائنٹ تھا جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور پھر آج کے جو حالات ہیں یہاں تک ہم پہنچے, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف سب کانٹیننٹ بر صغیر میں, یہ پھر کیسے اس جگہ تک ہم پہنچے, یہ کون سے عوامل تھے جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ باہر کے لوگ جب آ گئے نا اور انہوں نے آ کے مداخلت شروع کر دی آپ کے اسٹرکچر کے اندر, اور باہر کے لوگ کون تھے؟ برٹشرز. بالکل, برٹش راج جب آیا, سو برٹش, کیونکہ آپ عام طور پہ یہ نا, میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہونا یا خواجہ سرا ہونا ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے, لیکن ہماری تو تاریخ ثبوت دیتی ہے کہ ویسٹ نے آ کے ہمارے ڈگنیفائڈ پوزیشنز پہ بیٹھے جو سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو وے میں پروگریس کر رہے تھے, سوسائٹی کو آگے لے کے جا رہے تھے. ہمارے فیصلہ سازی کے اندر لوگ موجود تھے. بادشاہ مشورہ کرتا تھا خواجہ سرا سے کہ بتاؤ مجھے کہ وٹ وڈ بی دا بیسٹ ڈیسیژن, تمہارا کیا مشورہ ہے, تو تمہاری کیا ایڈوائس ہے. سو ان لوگوں کو ہلا کے مارجن پہ لا کے کھڑا کر دیا. کون تھے وہ لوگ؟ باہر سے آئے ہوئے برٹش لوگ. سو کلونیلزم جب کلونی بنا دی گئی, کلونیز کے اندر لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا, اور کرمنل ٹرائبز ایکٹ کا نام بڑا جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس طرح سے اس ایکٹ نے مختلف ٹرائبس کو کرمنل بنا دیا, اور اس میں خواجہ سرا کمیونٹی تھی. بالکل, وہ لوگ باہر سے آئے, انہوں نے تو جینڈر کی ڈائیورسٹی دیکھی نہیں تھی. جینڈر کی ڈائیورسٹی تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہیں 2025 میں, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف جو بڑے ملک ہیں, میں اس لیے تھوڑا سا یہ میرا ایکسپریشن نکلا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جینڈر 2 ہیں. سو یہ کہ جینڈر 2 ہوں گے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق,
لیکن ہم لوگ موجود ہیں, ہم زندہ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور زندہ لوگوں کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے, ہمارا بیک اپ موجود ہے میڈیکل سائنس میں, ہمارا بیک اپ موجود ہے اب کی کانٹیکسٹ میں. سو اس ٹائم پہ بھی مسلمان جانتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مرد اور عورت کے خانوں پہ پورا نہیں اترتے. وہ پورا مرد بھی نہیں ہے اور وہ پوری عورت بھی نہیں ہے, لیکن ہم مسلمز ہیں, ہم جو ہے وہ انسانی حقوق کو پریفرنس دیتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ. اور ایک اور بھی بات ہے, خواجہ سرا کمیونٹی, اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, لیکن دس از این آبزرویشن کہ جو اسپرچول اینگل ہے نا وہ پیک پہ ہوتا ہے خواجہ سرا لوگوں کا, اسپرچویلٹی بھی اور انٹیلیجنس بھی. انٹیلیجنس تو میں نے خود ابھی بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اور پہلے بھی کی ہے, تو اس پہ تو کوئی شک نہیں. اور اسپرچول تعلق تو پھر انسان کا ہوتا ہے, اس کا جینڈر اسپرچولیٹی میں کوئی نہیں ہوتا. سو یہ کہ کرمنل ٹرائبز ایکٹ نے کرمنل بنا دیا سب کانٹیننٹ کے اندر, جس میں پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں, اور کرمنل ٹرائبز ایکٹ نے خواجہ سرا کلچر پیدا کیا. کلچر بھی تو کہیں نہ کہیں سے بنا ہوگا نا. سو وہ اس طرح سے ہوا کہ جب نکالے گئے محلوں سے, ڈگنیفائڈ اور رسپیکٹفل جگہوں سے اور بڑی بڑی پوزیشن سے, تو پکڑے بھی جانے لگے, جیلوں پہ بند بھی کیے جانے لگے, ظلم بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اس ٹائم پہ بھی ایک جنریشن نے تو ساتھ دیا, جو اس جنریشن کے لوگ تھے, سس جینڈر لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے خواجہ سرا ہیں, بے شک یہ باہر کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالو, دفع کرو, لیکن یہ ہیں ہمارے ہی لوگ. سو انہوں نے ساتھ دیا لوگوں کا. لیکن آپ کو پتہ ہے, جو ہی کوئی لیجسلیشن آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لیجسلیشنز کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن لیجسلیشنز کا بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے, بڑا امپیکٹ رکھتی ہیں. سو اگلی جنریشن جب آئی, سو وہ جو کرمنل ٹرائبس کا ایکٹ تھا وہ ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے. تو اگلی والی جنریشن نے واقعی میں خواجہ سراؤں کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ واقعی میں کرمنلز ہیں. اور پہلے تو یہ تھا کہ صرف باہر کے لوگ آ کے ظلم کر رہے تھے, باہر کے لوگ. اب جب نئے والے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو, ان کو تو قانون بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. سو آپ اپنی بھی فرسٹریشن تھوڑی نکال دیتے ہیں ان لوگوں پہ جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے نا. سو یہ کہ انہوں نے بھی تھوڑا ظلم کرنا شروع کر دیا. پھر اگلی جنریشن آ گئی. سو ایکسکلوژن ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایوولوشن ہوا, یہ پورا ایکسکلوژن کا. اب خواجہ سرا لوگوں نے بھی, مائی کمیونٹی از ویری اسمارٹ, انہوں نے اپنے سروائیول کے طریقے نکالے. سروائیول کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھنے میں خوبصورت لوگ. خواجہ سرا کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے میں خوبصورت بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو انہوں نے اپنی اس خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا, اور اس کو انہوں نے اپنے جو اس ٹائم پہ یہ کہ جو جسم کو دے کے اس کے عوض پہ انہوں نے پیسے لینے شروع کیے. پھر اسپرچویلٹی کو ٹول بنایا. سروائیول تو کرنا تھا نا, سروائیول انسٹنکٹ وہ کک کرتا ہے, تو پھر آپ کے اندر بہت سی ایبلٹیز آ جاتی ہیں. سو اسپرچویلٹی کو اس طرح سے ٹول بنایا کہ کسی کے گھر جاتے تھے, دعا دیتے تھے, دعا قبول ہو جاتی تھی, لیکن دعا دینے کے عوض پہ کہتے تھے کہ میں تمہاری بھینس یہ جو بندی ہوئی ہے نا یہ لے کے جاؤں گی ساتھ میں, کیونکہ اس کو بھی تو اپنا سروائیول پیٹ پالنا ہے نا. بالکل. سو وہ بدھائی کا کانسیپٹ وہاں پہ آیا کہ وہ گھر گھر جا کے, ڈھولکی والا ان کے ساتھ ہوتا تھا, گھنگرو انہوں نے باندھے ہوتے تھے, اور جا کے دعا, جیسے بیٹے کی بڑی جو ہے وہ مشہور ہے کہ بیٹے کی دعا ان کی لگتی تھی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا, اور بیٹا ہوا تو میں آؤں گی واپس, اور میں 9 ماہ کے بعد 10 ماہ کے بعد آپ سے جو ہے یہ سونے کی بالیاں لے کے جاؤں گی, لیٹ سے یہ جو آپ نے پہنی ہے یہ لے کے جاؤں گی, نہیں بھی نہیں چاہیے. سو اس طرح سے وہ بدھائی کا کانسیپٹ آیا, بدھائی کا کانسیپٹ. پھر بدھائی کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز انٹروڈیوس ہوئی کہ آرٹسٹک لوگ ہیں ہم لوگ, ہم رقص, فلیکسیبل جسموں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, رقص ہمارے اندر ہے. میں بھی اچھا ڈانس کر لیتی ہوں, اچھا میرے پاس ایک ڈانس کی ڈگری بھی ہے. میں نے الحمرہ سے جو ہے وہ کتھک کے اندر ایک ڈپلوما ڈگری کیا ہوا ہے. اچھا, ویری نائس. یس. سو یہ کہ لچکیلے بدنوں کو, لچکیلے جو بدن تھے ان کو ہلانا شروع کیا,
اور اس سے بھی کمائی کرنا شروع کی. تو وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ودائی تھی نا, وہ ماڈرن ایرا کے اندر, وہ پہلے تو ٹپیکلی گاؤں میں ہی خواجہ سرا لوگ جاتے تھے ودائیاں لینے کے لیے, شادیوں پہ جاتے تھے, گیت گاتے تھے اور جو ہے وہ دعائیں دیتے تھے گا گا کے, اور اس کے ذریعے پیسے لیتے تھے یا کوئی چیز لیتے تھے. لیکن ماڈرن زمانے میں اشارے جو یہ سگنلز ہیں, ٹریفک سگنلز ڈیولپ ہوئے, روڈز ڈیولپ ہوئے, خواجہ سرا لوگ وہاں سے نکل کے شہروں میں آنا شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ سگنل پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک رکتی ہے, تو ادھر جا کے انہوں نے دعائیں دینا شروع کر دی. لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے دعائیں بھی جو ہے وہ بھیک پہ وہ ہو گئی, سیدھا آپ ہاتھ مانگنا شروع ہو گیا, ہاتھ آگے کر کے کہ دو کچھ, اللہ کے نام پہ دو لیکن دو کچھ. اور ساتھ ساتھ قانون بھی آتا گیا کہ بھیک مانگنا جرم ہے. سو کیوں ایف آئی آر ہو جاتی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس مختلف ملک کے حصوں میں بھیک پہ پابندی ہے قانونی طور پہ, تو آپ پکڑے جائیں گے بھیک مانگتے ہوئے, تو آپ تو پکڑے جائیں گے. سو آپ کے اوپر تو جو لیجسلیشن, آپ کو جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ اپلیکیبل تو ہوگا. وہ پولیس کا کام ہے کہ سوسائٹی میں لاز کو امپلیمنٹ کرنا. سو لاز ہیں کہ آپ کو بھیک مانگنے نہیں دیں گے. سو وہ تو ایک خواجہ سرا بھیک مانگے یا ایک بچہ بھیک مانگے, بچہ بھیک مانگے یا بڑا بھیک مانگے, کوئی بھی بھیک مانگے, بھیک از جرم. لیکن ریم اس میں نے ایک تھوڑا سا لیوریج دیکھا ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی کو, جو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اتنا اسٹرکٹلی ان کو نہیں روکا جاتا, کیونکہ سب کو دکھتا ہے کہ ان کے پاس ایٹ لیسٹ کوئی اور کام نہیں ہے, یہ کہیں جاب نہیں کر پا رہے, کچھ نہیں, تو ان کو ایٹ لیسٹ جو یہ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں یہ تو ان کو الاؤ کیا جائے. تو بے شک مطلب ڈیجورے ایز ان قانوناً جو رائٹنگ میں ہے وہ تو نہیں ہے کہ ان کو الاؤ ہو, لیکن اصل میں ایسا کوئی سختی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی, جو کہ اچھی چیز ہے. تو ایسا نہیں, میں ڈفر کروں گی تھوڑی سی اس بات کو نا. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر ابھی ریسنٹ جو قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے بھیک کے, بہت سختی بڑھا دی گئی ہے. کسی بھی بھیک مانگنے والے کو چھوڑا نہیں جا رہا. ایون کہ خواجہ سرا میرا جو ہے وہ سڑک کے اوپر ویسے ہی جا رہا ہو پنجاب کے اندر, تو اس کو, کیونکہ قانون امپلیمنٹ کرنے والے بہت اچھا کام اپنا کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا وہ ایک خواجہ سرا کو چلتا بھی دیکھتے ہیں نا, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھیک مانگتا, وہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کے دور میں یہ والا, اور خواجہ سراؤں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے نکلنا ہے, اور ادھر سے پولیس بھی سختی کر رہی ہے, بہت زیادہ سختی کر رہی ہے. سو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اگین ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ بھیک مانگنا ڈیفینیٹلی جرم ہے. ہم ایز ایکٹیوسٹ اس کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم آپ کو روک نہیں رہے, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بیگرس کو, خواجہ سرا بیگرس کو آپ چھوڑ دیں, لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹیو جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ٹرانسجینڈر سینسٹیوٹی کے اوپر کام کریں. مطلب کوئی ایسا انیشیٹو, لیٹس سے کہ اگر اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی کورس بھی لانا ہے نا, تو وہ ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے کس طرح سے حساسیت رکھے گا, اس کے اوپر کام کر کے پھر وہ کورس انٹروڈیوس کرائیں, اور پھر جو ہے وہ سختی اور بڑھا دیں بے شک. لیکن تھوڑا جو ہے وہ لوگوں نے کھانا ہے, لوگوں نے, میں آپ کی بات کو جو ہے وہ کروں گی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ خواجہ سرا لوگوں کو نا قانونی طور پہ ہی, اس قانون میں بھی لکھا ہے کہ اسکل سکھایا جائے گا, جو بیگرز پکڑے جائیں گے ان کو, تو وہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی کہاں پہ ہو رہا ہے جو ہے, آپ پکڑ تو لیتے ہیں لیکن دوسری طرف کی چیز کو بھی اتنا ہی اسٹرانگ بنائیں, اتنا ہی جو ہے وہ قوت کے ساتھ امپلیمنٹ کریں جتنی قوت کے ساتھ پکڑے جانے کی ہے. اس پہ ایک اور بات بھی ہے, ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اس کو بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ انفورس کریں, اس کو اتنی ہی جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ چیزیں صرف ایک طرف سے ہی نا اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوں, بلکہ اگر جو ہے وہ کچھ نگیٹیوٹی ہے سوسائٹی کی تو وہ کنورٹ ہو پازیٹیوٹی میں, وہ فردر میس نہ کریٹ کرے. بالکل صحیح, آئی ایگری. اور میرا یہ ویسے میں نے آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تھا, اسلام آباد کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہ خاطر خواہ کوئی ایز سچ پنجاب کی طرح کی اسٹرکٹنس نہیں دیکھنے کو ملی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ایک ٹپکل خواجہ سرا کمیونٹی ہے, جیسے ابھی ہم نے کلچر کی بات کی اور کیسے وہ شیپ کیا, کیسے وہ پھر چینج ہوا اور ایک ایولیوشن آیا, تو
ایک ٹپکل خواجہ سرا گھر میں کیا جیسے ایک نارمل فیملی ہوتی ہے ایچ اسٹینڈرڈ لوگوں کی, اس میں ایک ماں کا ایک رول ہوتا ہے, باپ کا ایک رول ہوتا ہے, بچوں کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو ایک جو خواجہ سرا فیملی ہے اس میں کیا ماحول ہوتا ہے, کون گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اور کس طرح یہ بائیفرکیشن ہوتی ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی؟ خواجہ سرا گرو کا جو درجہ ہوتا ہے وہ باپ کے ایکولنٹ ہوتا ہے. اچھا. وہ ماں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اٹس کائنڈ آف گارڈین. آپ کا وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ آپ کا گرو ہوتا ہے, اور گرو کا کام ہے آپ کو سکھانا, آپ کو پروٹیکٹ کرنا, آپ کو حفاظت دینا, آپ کو ایک ایسا کنڈیوسو ماحول دینا جو ایٹ لیسٹ آپ کو اچھا محسوس کرائے, آپ کو سیف محسوس کروائے. سو خواجہ سرا گرو ماں نہیں ہوتی, خواجہ سرا گرو باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کردار سختی والا بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنے چیلوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے سختی بھی کر سکتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے اتنے بجے کے بعد باہر نہیں جانا. اچھا, تم اتنے بجے کے بعد باہر گئی تو تم پہ مسئلہ آئے گا, اور پھر ہم پریشان ہوں گے, اور پھر تمہیں چھڑانے کے لیے, تمہیں اس مسئلے سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں بہت سی ایفرٹس کرنی پڑیں گی. سو خواجہ سرا گرو از کائنڈ آف اے فادر, آپ کا گارڈین ہے, اور اس کی آپ کو کھلانے کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے پاس کسی دن پیسے نہیں ہیں سو وہ اپنے سے پیسے لگا کے آپ کو, آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ اپنے سے کپڑے لے دے گا, آپ کو مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ ایک باپ کا رول اس کا ہے, اس نے آپ کو بڑا کرنا ہے, پالنا پوسنا ہے, مطلب کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے لیکن وہ اخلاقی طور پہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. سو وہ بریڈ ونر ہے آپ کے لیے, بریڈ ونر بھی آپ کے لیے. اچھا, وہ آپ کے لیے ایک خاص حصے تک آپ کے لیے کمائے گا بھی, جب تک آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ہو سکتے کہ آپ کمانا شروع کریں اور اس میں سے پھر اس کو بھی حصہ دیں. ہاں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, سو خواجہ سرا گرو کا یہ کردار ہے, اور چیلے کا یہ کردار ہے کہ وہ جیسے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچہ ہے آپ کا. اب خواجہ سرا ماں بھی ہو سکتی ہے, لیکن خواجہ سرا ماں کے لیے علیحدہ سے ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ایک خواجہ سرا کو چننا پڑتا ہے کہ اس میں سے مجھے مدرلی فیلنگ آتی ہے, سو یہ میری ماں ہے. اچھا, جس طرح سے آپ اپنا گرو ڈکلیئر کرتے ہیں, ایک چٹائی کی رسم ہوتی ہے خواجہ سرا کلچر کے اندر کہ جس میں آپ کچھ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, جو بھی آپ کو ایسا خواجہ سرا نظر آئے جو آپ کو لگ سکے کہ یہ میری حفاظت اچھے سے کر سکتا ہے, اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو میرے باپ کے اندر ہونی چاہیے. سو آپ اس کو جا کے 200 300 500 وہ ویری کرتا ہے کہ چٹائی کا جو ہے مطلب بہت کم پیسے, 200 300 500 سے مراد یہ کہ بہت کم پیسوں پہ. جیسے میں نے اپنی جب میری چٹائی کی رسم ہوئی تھی تو میں نے 550 روپے دیے تھے اپنی گرو کو, وہ آپ پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گرو یہ میں چٹائی کی رسم کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ, اور میں آپ کو آج سے اپنی گرو مانتی ہوں. اور وہ پھر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پورے کلچر کے اندر کہ یہ گرو ہے اس کا اور یہ چیلا ہے اس کا. اور یہ جتنا بھی جس طرح سے ایک باپ ذمہ دار ہوتا ہے نا, باقی بھی عام فیملیز میں لیٹس سے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی کام غلط کر رہا ہے تو باقی فیملیز بھی آ کے باپ کو بتاتی ہے نا کہ اپنے بچے کو ٹھیک کر لو. اسی طریقے سے خواجہ سرا لوگ بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو مسئلہ ہو میرے چیلے سے تو میں بیٹھا ہوں اس کا گرو, میں ٹیک کیئر کروں گا اس کے کوئی بھی ایشو کے اوپر. تو آپ کی شکایت بھی پھر آپ کے گرو کو لگے گی اور اس پہ سزائیں بھی ہوتی ہیں بائی دا وے. اس پہ جو ہے وہ مزیدار قسم کے جو ہے وہ آپ کو ڈنڈ دیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب پیسہ ایک ایسی چیز ہے نا جس کے ذریعے, کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن تو ہوتے نہیں ہیں, سو پیسے کے ذریعے سزائیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ خواجہ سرا گرو کہہ دیتا ہے کہ میں اتنے پیسے تم سے لوں گا اگر تم نے بدتمیزی کی تو. اچھا, ہاں, تو یہ پیسے تمہیں دینے پڑیں گے. وہ دو کہ ابھی آج کل اس کی ایکسپلائٹیشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگ کچھ جو ہے وہ لیٹس سے بہت پیسے بھی مانگ لیتے ہیں کہ تمہارے اوپر 2 لاکھ روپے کا ڈنڈ ہے. سو وہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہمارے جو ٹپکل خواجہ سرا کلچر کے اندر وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن ایک ڈر بھی ہوتا تھا کہ مجھے ڈنڈ لگ جائے گا. اور وہ ڈنڈ آپ کے اوپر بغیر ریزن کے نہیں لگتا, یا بغیر اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. آپ کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. سو لیکن آج کل اس کی نئے جو ماڈیفائڈ کلچر دیکھیں جہاں پہ آپ اپنے سینئر سٹیزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں نے ابھی کل خبر آج پڑھی ہے کہ ایک
کسی نے کسی علاقے میں اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. سو یہ کہ جس طرح سے آپ کی سوسائٹی باقی ایوالو ہو رہی ہے نا ٹورڈز آپ کے اپنے بڑوں کے لیے بھی, تو خواجہ سرا لوگ بھی ان پہ بھی امپیکٹ ہے, نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. سو ہمارے ہاں بھی کلچر ایوالو ہوا ہے اور منفی وے میں ہوا ہے. ہمارے پاس بھی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ, لیکن میں پھر سے اسی مطلب آئی ایم اے بلیور آف مائی خواجہ سرا ٹپیکل جو ہجڑا کلچر ہے اس کی, اور مجھے ابھی بھی وہ کلچر پیارا لگتا ہے کیونکہ وہ پرانا کلچر بہت پیارا ہے. اس میں جو نئی زیادتی ہیں وہ دیکھیں, ہر کسی سسٹم میں لوپ ہولز ہوتے ہیں, لوپ ہولز فکس کیے جا سکتے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے خواجہ سرا لوگ خواجہ سراؤں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج بھی ہمارے لوگ ہمارے لوگوں کے لیے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں سپریم کورٹ شریعت کورٹ کے اندر کیس لڑ رہی تھی ہمارے قانون کو بچانے کے لیے, تو میں نے ایک آواز دی تھی اور ہمارے 100 لوگ کورٹ کے باہر کھڑے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم اس قانون کے پیچھے کھڑے ہیں. سو خواجہ سرا ہی ایک خواجہ سرا کا دکھ, جیسے میں دوبارہ سے کہوں گی کہ پین از, کیونکہ وہ جو جرنی ہے وہ سیم ہے, تو وہ جرنی جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. بالکل بالکل. اور ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی میں ایک کا ہوتا ہے, مطلب تاریخ میں بھی اور ابھی حالیہ دنیا میں بھی, جہاں کہیں بھی کسی ایک طبقے کو اس طرح سائڈ لائن کیا جاتا ہے تو ان میں ایک نیچرل ایک سوچ آتی ہے کہ یار ہم بھی اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کون ہمیں دیکھے گا. تو یہ ایک سولیڈیرٹی کا ایک کانسیپٹ رہتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے ہمیں خواجہ سرا فیملی کے اندر کے کیا حالات ہوتے ہیں, کس طرح ایک مطلب اندر پیک کرنے کا موقع دیا, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جیسے ہی اقدار ہیں, ہمارے جیسی ویلیوز ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اسلامی تعلیم بھی حاصل کی, قرآن بھی پڑھا, اور ہم ایز پاکستانیز ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں اور اسلامک کنٹری, گو کہ ہمارا اسلام پہ ہم کتنے کاربند رہ گئے ہیں یا ہماری ویلیوز اب کیسی ہو گئی ہیں, وہ ایک مذہب والوں کا ایک الگ کانسیپٹ ہے. لیکن اسلام بینگ اے مذہب اور بینگ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک کمیونٹی کا اور ایک انسان کا, چاہے اس کا جو بھی جینڈر ہو, اس کے حقوق پہ بات نہ کی ہو, یا اس کے بارے میں کوئی ہمیں اگزامپل یا مثالیں نہ ملتی ہوں رسول اللہ کی زندگی سے, ان کے بعد کی زندگی سے, اصحاب کی زندگی سے. تو اسلام کے بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات میں خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق پہ کیا بات ہوئی ہے, اور کیا ہمیں ایسی اگزامپلس ملتی ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو میں یہاں سے اس کا جواب دینا شروع کروں گی اس بات کا کہ الازہر یونیورسٹی ہے, یہ کہ اسلامک جو فتوے ہیں وہ وہاں سے بڑے پرومیننٹ یونیورسٹی ہے, بالکل وہاں کا فتویٰ موجود ہے جو سپورٹ کرتا ہے ٹرانسجنڈر آئیڈینٹیٹیز کو. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ایوالونگ کانسیپٹ ہوتے ہیں نا, یا جو ہمارا مذہب بھی ہے, الحمدللہ کہ میں ایک مسلم خواجہ سرا پرسن ہوں, ہمارا مذہب بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ذکر آپ کو ڈائریکٹلی نہیں مذہب کے اندر ملتا, اس کے اوپر آپ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور سلیوشنز نکالتے ہیں. سو یہ کہ جو یہ پروگریسو جینڈر از ویری پروگریسو اور ویری ریسنٹ ٹاپک, جس کے اوپر بات مطلب 20-30 سال پرانی باتیں ہیں یہ جو شروع ہوئی ہیں جینڈر کے اوپر. جینڈر کے اوپر پہلے بات چیت نہیں ہوتی تھی, لوگ یہی سمجھتے تھے 2 طرح کے جینڈر ہیں. سو یہ کہ اس فتوے کے مطابق, اور پھر امام خمینی کا فتویٰ ایران میں جو اپلیکیبل ہے, وہ بتاتا ہے کہ ٹرانسجنڈر آئیڈینٹیٹیز کس طرح سے ویلیڈیٹڈ ہیں, ان کا کیا طریقہ علاج ہے. علاج سے مراد یہ ہے کہ جسم درستگی جو ہے وہ لوگوں کی ہونی چاہیے, مذہب میں اس کی گنجائش ہے, اور درستگی کرتے ہوئے پھر ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. جی بالکل, پازیٹیو بدلاؤ آتا ہے. سو میں مذہب کو آلدو کہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن بینگ اے مسلم ٹرانسجنڈر پرسن, اور ٹپیکل اگر میں لینگویج میں بولوں پاکستانی, تو خواجہ سرا پرسن, میں اس چیز پہ بالکل جو ہے وہ میرا یقین ہے کہ جس خدا نے آپ کو بنایا
اسے خدا نے مجھے بنایا. کوئی شک نہیں اس میں. اور اگر آج میں جو ہے وہ اتنے سالوں کی زندگی گزارنے کے بعد اگر اپنی ذات کو ایکسپلور کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ سینسز کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ میں یہی ہوں جو ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ دین فطرت اس کو جو فطرت ہے اس کو بدلنے کا کہے گی اور کہے گی کہ اس کو سزا دی جائے یا اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا جائے کہ اس کو درست کیا جائے. وہ میری درستگی کے مطابق ہی مجھے سلوشن دے گی. سو یس, فتوے موجود ہیں. ایون کہ آپ کے جو رائٹ ٹو میرج ہے, جو شادی کرنے کا حق ہے, اس پہ فتویٰ پاکستان کے اندر اپنا موجود ہے. وہ بتاتا ہے کہ ٹرانسجنڈر مردوں کی شادی ٹرانسجنڈر عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور ٹرانسجنڈر عورتوں کی شادی ٹرانسجنڈر مردوں یا مردوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. سو یو نو آپ کے پاس تو اتنا مذہب کا, جو آپ نے بات کی نا, مذہب والے اگر مسئلہ نہ پیدا کریں تو مذہب بڑا آسان ہے. اور جو مذہب والے بھی میں کہہ رہی ہوں نا, ان کے بھی خود کے فائدے شامل ہیں, تبھی وہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دکانیں ان کی جن کو انہوں نے چمکایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ جو مذہب کو امپلیمنٹ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا لوگوں نے, مذہب تو سب کا ہی ہے. دیکھیے میرا بھی مذہب ہے, مذہب آپ کا بھی ہے, اسلام آپ کا بھی ہے, اسلام میرا بھی ہے, اللہ میرا بھی ہے, اللہ آپ کا بھی ہے. بالکل. سو یہ کہ اسلام میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے نا, مجھے کوئی جو ہے وہ کتنا ہی کوئی سختی سے سکھا لے گا. سختی شاید جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ سکھانے کی حد تک. امپلیمنٹ جب آپ نے کرنا ہے, جب تک آپ کا وہ ذات آپ کے بیہیویئر کا حصہ نہیں بنے گا تب تک. میں یہاں پہ نا ایک بات بتانا چاہتی ہوں. خیبر پختونخوا میں ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جو ہے وہ ریسنٹ انسیڈنس ہے. نام نہیں اس خواجہ سرا کا میں لینا چاہتی, کیونکہ ہم نے ان کے جو گرو ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, میرے باقی خواجہ سرا ساتھیوں نے خیبر پختونخوا کے اندر, کہ ہم اس خواجہ سرا کا نام نہیں بتائیں گے. لیکن جب وہ مر گئی, HIV ایڈز کی وہ پیشنٹ تھی, تو ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. شام کے وقت اندھیرے میں ہم نے ایک مولوی کو پکڑا اور اس کو 50,000 روپے اس نے ہم سے مانگے کہ میں 50,000 روپے لوں گا تو تب میں جنازہ پڑھوں گا. ہم نے کہا لے لو جنازہ, ہماری جاتی جو روح ہے اس کو ہم اچھے سے رخصت اسلامک رسومات پہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں مذہب کی ایکسپلائٹیشن اس نے کی ہمارے ساتھ, ہم نے نہیں کی. ہم اپنے بندے کو اسی طرح دفنا, اگر لیٹس سے ہمیں مذہب کی قدر نہ ہوتی تو ہم اپنے اس انسان کو ویسے دفنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سپرد ہے, لیکن ہم نے اپنی رسومات کو ویلیو کیا, ہم نے اس کو آفر کیا کہ ہاں پیسے لے لو. اس نے جو ہمیں آفر کیا ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے کہا پیسے لے لو, لیکن ہم نے اپنی اسلامک ویلیوز پہ اس کو جانے دینا یہاں پہ. سو ہم لوگ زیادہ اچھے امپلیمنٹر ہوئے کہ وہ زیادہ اچھا امپلیمنٹر ہوا. تو یہ کہ جو پرائیویسی کی گنجائش ہے, مذہب اسلام بتاتا ہے کہ جو آپ کے خود کے ذاتی معاملات ہیں نا, ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. سو یہ میرا جینڈر از مائی ویری پرسنل تھنگ. جیسے اللہ سے کنیکٹیوٹی از ویری پرسنل. اللہ مجھے جنت یا دوزخ جانے کا سرٹیفکیٹ کوئی انسان نہیں دے سکتا. دس از دا مائی اعمال, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہو وڈ بی دا, کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا. کوئی انسان نہیں مجھے کہہ سکتا یہ دوزخی ہے یہ جنتی ہے. وہ میری اور اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی ہے جو وہ مجھے جو ہے وہ اور مجھے اس کنیکٹیوٹی کو دنیا کو بتانے کی صورت نہیں ہے. سو میں یہ کہوں گی کہ خمینی کا فتویٰ ہے, الازہر یونیورسٹی کا فتویٰ ہے, پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی اقدار کے اندر جو ہے وہ مخنثین کے بارے میں بات چیت ہے. سو یہ کہ جو کہ میرے خیال سے ابھی جو پروگریسو ورلڈ ہے اس کے مطابق کی وہ بات چیت لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن. اسلام سے زیادہ پروگریسو دین تو کوئی ہے ہی نہیں, تو آبویسلی وہ کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہے, ایکسکلوڈ کر سکتا ہے. اور پھر ایک جو ہے وہ بڑی میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کو کہتا ہے کہ آپ پڑھو اور اس کے مطابق جو آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو سمجھو,
پہلے خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر انٹرپریٹیشن قائم کرو, اس کو سمجھو خود سے. بالکل. سو یہ کہ میرے خیال سے یہ بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں جس کو اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزیں نکال لی ہوئی ہیں, مختلف راستے نکال لیے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ انکلوژن بھی ہو سکتا ہے کمیونٹیز کا, اور ایکسکلوژن بھی ہو سکتا ہے. سو میں آپ کو مذہب والوں کو بھی آپ کے کیمرہ میں دیکھ کے کہنا چاہوں گی کہ ایکسکلوژن کی بات, لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی طرف آنے کی بجائے لوگوں کو شمولیت کی طرف لانے کے لیے راستے نکالیں. اور اس کے لیے میں بتاتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت لفظ ہے کہ دین فطرت ہے ہمارا مذہب, ہمیں زندہ لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کر ہی نہیں سکتا, یہ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ کہ اس پہ میں آخری کمنٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ جو مسلم ویلیوز ہیں وہ آ کے ذرا دیکھیں ہمارے خواجہ سراؤں کے ہاں, کہ کس طرح سے ہم روزوں کی خوبصورتی مناتے ہیں, اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ جب ہمارے عرس ہوتے ہیں, جب ہمارے لت سے کہ جو عبادات ہوتی ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی خواجہ سرا ہیں جو کہ جو اپنے جو اپنی باؤنڈریز ہیں ان سے باہر ہی نہیں آتے. ہمارے لوگ ہیں جو ویلکم کرتے ہیں, کرسچن خواجہ سرا بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اپنی جگہ دے دیتے ہیں, جیسے ہمارے پروفٹ نے جگہ دی تھی مسجد کے اندر. جب ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ مسلم نہیں تھا, اور ان کو کہا تھا کہ مسجد کے اندر ہی علیحدہ سے ان کو جگہ دو, یہ اپنی عبادت کر لیں. سو ہم اپنے ہاں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, ہم مسلم خواجہ سرا لوگ نان مسلم خواجہ سرا لوگوں کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, اور ہم ایز گڈ مسلمس جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہوئے ان کو شیلٹر دیتے ہیں, ان کو جگہ دیتے ہیں, ان کو تحفظ دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اسلام پہ کاربند ہونا ظاہر ہر ایک کا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے یہ پھر ایک پبلک میٹر بھی بن جاتا ہے, اور وہ ایک علیحدہ بحث اور علیحدہ ٹائم میں اس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے بالکل جتنے بھی آپ نے اس پہ بات کی, تو اس پہ کسی بھی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کا اسلام جانچے یا کچھ. ہاں, دعوت ایک الگ چیز ہے جو کہ بائی فورس نہیں ہو سکتی, تو آپ سختی سے اسلام کسی پہ نافذ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, دعوت دیتے رہنا یا تمیز پیار محبت سے کسی کو کسی بات کے لیے قائل کرنا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں بائی فورس چیزیں امپوز کرنے لگ جاتے ہیں ہم, یہ بہت ہی ایک غلط طریقہ ہے. اور اس حوالے سے میں نے بھی کچھ چیزوں پہ ابھی ریسنٹلی میں نے پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب, میں ان کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے پبلکلی یہ بات کی ہے, تو انہوں نے اس ایشو پہ بات کی, اور وہ سیم جیسے امام خمینی کا آپ نے فتویٰ کا ذکر کیا, تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول ہے اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مردانہ ٹینڈنسیز زیادہ ہیں یا خواتین والی زیادہ ہیں, اور اس کے وہ ابھی ایگزسٹنگ سچویشن میں کرنٹلی وہ اس کے اپوزٹ جینڈر کا پارٹ ہے یا وہ مرد ہے اور اس میں خواتین والی ٹینڈنسیز زیادہ فیل کر رہا ہے, تو وہ اس کو پراپر سرجیکل ویز سے وہ اپنا جینڈر تبدیل کر سکتا ہے, اور پھر اس میں پرماننٹلی اپنی زندگی اپنی آسانی اور خواہش کے حساب سے گزار سکتا ہے. تو اسلام تو بہت ہی میانہ روی کا اور محبت کا اور انکلوژن کا دین ہے, اور اس پہ تو کسی کی کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پہ بات کی. اب فائنلی مطلب آخر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ان پیرنٹس کے لیے ایک میسج جو اپنے بچوں کو کسی بھی ڈیفارمٹی ہو یا نہ ہو, ان کو جب وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو سیکشول اورینٹیشن ہے یا ان کے جو ٹینڈنسیز ہیں وہ اس طرف نہیں ہیں جو وہ دکھتے ہیں, تو وہ ان کو بالکل ہی ابینڈن کر دیتے ہیں, ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, پھر ان کو اس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان پیرنٹس کے لیے کوئی ایک میسج, پھر جنرلی پاکستانی عوام کے لیے جو ہمارے جیسے سس جینڈر لوگ ہیں ان کے لیے, اور اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک ہولسم سا ایک پیغام میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے لازمی دیں. پیغام جو میرا رہے گا والدین کے لیے وہ یہ کہ جینڈر کے لحاظ سے مختلف بچے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کے جسموں سے دیکھ کے پتہ چلے کہ میرا بچہ یا بچی مختلف ہے. وہ ان کی عادات بتائیں گی, وہ ان کے
جو جینڈر کے رولز ہیں وہ بتائیں گے. آپ نے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے, ٹرانسجینڈر آئیڈینٹیٹیز کو سمجھنا ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں, میرے باقی خواجہ سرا ساتھیوں کے لیے نہیں, آپ کے اپنے بچوں کے لیے بہتر ہے. آپ سمجھیں گے تو تبھی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں نے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگانا ہے, نہ کہ اس کو باہر نکال دینا ہے کیونکہ وہ مختلف ہے. اور دیکھیں, مختلف ہونا غلط نہیں ہوتا. جو غلط وہ ہے جب آپ اس کو باہر نکال دیں گے یا وہ چلا جائے گا, اور وہی ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرے جو کہ عام طور پہ خواجہ سرا لوگ کرتے ہیں. جو 3 شعبے ہیں ان میں نہیں جانے دینا. اپنے بچے کی تعلیم مکمل کرنی ہے اور اس کو ایک سوسائٹی کا جو ہے وہ گڈ پارٹ بنانا ہے. دوسرا میرا پیغام جو خواجہ سرا لوگوں کے لیے ہی رہے گا کہ دیکھیں, حکومت آئی کھڑی ہے آپ کے دروازوں کے اوپر. ہماری پاکستانی سچویشن 2009 کے بعد, پاکستانی سچویشن اس 2009 کے بعد, 2007 کے بعد آئی تھنک بدل چکی ہے. ہم لوگ اپنے خواجہ سرا لوگوں کا انکلوژن چاہتے ہیں. ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی. آپ کی اپنی بھی اب ذمہ داری ہے نا کہ ہاتھ آگے آ کے بڑھا دیا ہے سوسائٹی نے, اس کو آپ نے ملانا ہے عزت کے ساتھ, اور کوششیں کرنی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو عام لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ انکلیوڈ کر کے جو ہے وہی زندگی گزارتے ہیں جو کوئی بھی پاکستانی شہری گزارتا ہے, نہ کہ خاص بن کے کوئی چھوٹے سے علاقے میں رہ کے. چھوٹے سے علاقے سے مراد میری یہ ہے کہ کسی بے نام سی جگہ پہ. آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا لوگوں کو تو جگہ بھی آرام سے لوگ نہیں دیتے, کرائے پہ بھی بن کے. سو وہ ہم نے عزت جو ہے وہ اب کلیم کرنی ہے واپس. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے جو ہے وہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہو ہم سے. وہ لوگ اپنائیت محسوس کریں اور ویلکم کریں کہ خواجہ سرا لوگ ہمارے ساتھ برابری کے پڑوس میں بھی آ کے رہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ریم, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہمیں اتنا شعور دے, ہمیں ایسے اقدار دے کہ ہم نہ صرف خواجہ سرا کمیونٹی بلکہ تمام تر ایسے طبقات جو پسے ہوئے ہیں, جو مارجنلائزڈ ہیں, جن کو ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ کسی بھی طرح سے انسانی حقوق سے محروم رکھا ہے یا باقی محرومیوں کا شکار ہیں, ہم ان کے لیے کام بھی کریں اور ان کی بہتری کے لیے اسٹیٹ لیول پہ اور آپس میں مل کر ایسی تحریک بھی چلائیں جو ان کے لیے اور ان کی کمیونٹی کے لیے بہبود کا باعث ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ریم.